ایک وقت تھا جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA دنیا کی ہوا بازی کی صنعت میں ایک رہنما کے طور پر جانی جاتی تھی۔ اس کا نعرہ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود شدت اور اعلیٰ کارکردگی کی علامت تھا، لیکن آج یہ ایئر لائن اپنے وجود کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ایک قومی فخر کی علامت کس طرح زوال کی کہانی بن گئی، آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ PIA کی کہانی 1946 میں اورینٹ ایئر ویز کے طور پر شروع ہوئی تھی، جو تقسیم کے بعد کراچی منتقل ہو گئی۔ 1955 میں حکومت پاکستان نے اورینٹ ایئر ویز کو ضم کر کے PIA کی بنیاد رکھی۔ اس نئے باب نے ہوا بازی میں نئے معیارات قائم کیے۔ PIA نے ایشیا کی ہوا بازی کی صنعت میں اپنی پہچان بنائی، بوئنگ 707 جیسے جیٹ طیارے متعارف کرا کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ ایئر کموڈور نور خان کی قیادت میں 1950s اور 60s کی دہائی PIA کے لیے سنہری دور ثابت ہوا۔ 1962 میں PIA نے لندن اور کراچی کے درمیان صرف 6 گھنٹے 43 منٹ اور 51 سیکنڈز میں پرواز مکمل کر کے ہوا بازی میں عالمی ریکارڈ بنایا، جو آج تک نہیں توڑا گیا۔ اس کے علاوہ PIA پہلی غیر کمیونسٹ ایئر لائن تھی جس نے چین تک اپنی خدمات فراہم کی۔ PIA کی خدمات اور پیشہ ورانہ مہارت نے عالمی رہنماؤں کو متاثر کیا، جن میں جیکولین کینیڈی بھی شامل تھی، جنہوں نے نعرہ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود دیا۔ اس کی ثقافتی برانڈنگ نے پیرا کارڈن جیسے مشہور ڈیزائنر کو عملے کی یونیفارم ڈیزائن کرنے کے لیے شامل کیا۔ PIA نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ عالمی ہوا بازی کے لیے بھی ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ جب ایمریٹس ایئر لائنز کا آغاز ہوا، PIA نے انہیں طیارے، عملہ اور تکنیکی تربیت فراہم کی، جو ایمریٹس کی کامیابی کی بنیاد بنی۔ لیکن اسی فیصلے نے بعد میں ایمریٹس کو ایک ایسا مقابلہ بنا دیا جس نے انہی راستوں پر غلبہ حاصل کیا جو کبھی PIA کے کنٹرول میں تھے۔ 1970s کی دہائی میں PIA کا زوال اس وقت شروع ہوا جب اسے نیشنلز کر دیا گیا۔ سیاسی مداخلت نے بیوروکریسی کی جگہ لے لی، جس سے نااہلی اور بدعنوانی کو فروغ ملا۔ قیادت کی بار بار تبدیلیوں نے ایئر لائن کو مزید غیر مستحکم کر دیا۔ آج PIA کے ذمہ واجبات 830 بلین PKR سے بھی زیادہ ہے۔ بد انتظامی، پرانے جہاز اور سکڑتے ہوئے بین الاقوامی راستوں نے مالی مشکلات کو بڑھا دیا۔ 1990s کی دہائی میں اوپن اسکائز پالیسی کے بعد غیر ملکی ایئر لائنز کو پاکستان میں آزادانہ طور پر کام کرنے کا موقع ملا۔ گلف کیریئرز جو جدید جہاز اور بہتر خدمات کے ساتھ آئے، انہوں نے PIA کا مارکیٹ شیئر حاصل کر لیا۔ PIA جدت میں پیچھے رہ گیا اور مقابلے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسکینڈلز اور حفاظتی مسائل نے PIA کی ساکھ کو مزید خراب کر دیا۔ 2007 میں یورپی یونین نے کچھ PIA پروازوں پر پابندی لگا دی، جس سے بین الاقوامی اعتماد اور آمدنی دونوں پر منفی اثر پڑا۔ PIA کی کہانی پاکستان کی قومی جدوجہد کی ایک مثال ہے۔ سیاسی عدم استحکام، اقتصادی بد انتظامی اور طویل مدتی ویژن کی کمی نے ایک وراثت کو زوال میں بدل دیا۔ جو کبھی قومی فخر تھا، آج ایک بوجھ بن گیا ہے۔ PIA کے سفر سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہوا بازی کی کامیابی میں حکمت عملی کے فیصلوں اور وقت کے ساتھ ہم آہنگی کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ صحیح قیادت اور سرمایہ کاری کر کے واپسی ممکن ہے، نہ صرف PIA کے لیے بلکہ دوسرے جدوجہد کرنے والے قومی کیریئرز کے لیے بھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں PIA کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔